نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيب بها نفسا رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا نحر یعنی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں جو خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو، اور قربانی کا وہ ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے اپنے نفس کو خوش کرو۔ قربانی کا وجوب احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے پاس مالی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال اور اون کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں قربانی کی عظمت اور فضیلت و اجر ثواب کا اندازہ تو انسان اگر لگائے کہ جانوروں کے جسم پر بے حدود حساب و کتاب اور ان گنت بال ہوتے ہیں، اور اس حدیث پاک کے مطابق جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک عظیم نیکی ملتی ہے، لہٰذا قربانی کرنے والے خوش نصیب انسان کے نامہ اعمال میں بے حد بے حساب اجر و ثواب اور لاتعداد نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو تو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔